السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول نیم نکاح الفت، رائٹر نیم جے نکاحت، قسط نمبر 14۔ ماپا آئے نا، آپ وہاں اسٹیچو ہو گئے ہیں۔ ماں ناشر کو ہنوز گفتگو کی کیفیت میں اس جگہ سیاہ زیر لب بڑبڑاتا دیکھ خود اٹھ کر آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھینچتا ہوا رمشا کے سرہانے کھڑا کر دیا، جس کی کیفیت عاشر سے مختلف نہ تھی۔ اف ہو ماپا، کتنی لیزی ہو آپ۔ کنفیوز عاشر کو مطلوبہ کارروائی کے بجائے ارد گرد نگاہ دوڑاتا دیکھ آرو کا چھوٹا سا ہاتھ ماتھے پر بجا۔ جانو ماما ٹھیک ہیں، بالکل ٹھیک ہیں۔ ڈاکٹر انکل نے میڈیسن دی ہے نا؟ اور ماما نے ساری میڈیسن آرو کے سامنے ہی لی ہے۔ اب ماما ریسٹ کر لے گی تو مارننگ تک بالکل ٹھیک ہو جائے گی، پھر ساتھ ہم کھیلیں گے، پرامس۔ آرو کے خطرناک تہور و سنگ عاشر کو گھورنے پر رمشا تھوک نگل کے دقت سے مسکرائی۔ ماما ایسے بس ڈاکٹر انکل کی میڈیسن سے ٹھیک نہیں ہوتے، ماپا کی کسی سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ آرو کو معلوم ہے اپنے ماپا کو مسیحا عالم ثابت کرنے پر بضد آرو زور ڈال کر بولی تو ناچار رمشا نے کن اکھیوں سے عاشر کو دیکھا جس کے دبنگ تیور اور گبر سنگھ والے لکس اس لمحے نہ جانے کس نیشنل پارک میں سیر سپاٹے کے لیے نکل گئے تھے۔ رمشا کو اس پر غصہ آیا۔ اوکے، فرسٹ مان ماما کو کس کرے گا، پھر آرو، پھر ماپا۔ بہن کو ضد پر اڑا دیکھ سمجھدار مان صاحب نے درمیانی راہ نکالی جس میں عاشر اور رمشا کی زبانی کلامی رضامندی کی ضرورت محسوس کیے بغیر وہ رمشا کے سرانے کھسک کر آیا اور اپنے نرم ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھ گیا۔ گیٹ ویل سون ماما۔ عاشر کی اپنے نرم ہونٹ جدا کر اسے پیشانی کے بل سرواتا جس لگاوٹ سے وہ بولا تھا، آن کی آن رمشا میں اس کی ویران بنجر آنکھوں کی خشک زمین سیراب ہونے کو مچل گئی۔ گیٹ ویل سون ماما۔ مان کو دیکھا دیکھی آرو بھی اپنے نرم لمس کی خوشبو سے اس کی روح کی مسیحی کرتی گال سے لا کر بولی تو رمشا کو خشک آنکھوں میں تراوٹ اترنے سے باز رکھنے کے لیے خاصی دقت و دو کرنی پڑی۔ دل شدت سے ان ننھے مسیحاؤں کو سینے سے لپٹا کر پھوٹ پھوٹ کر روح اور دل پر لگے ہر زخم کا نام و نشان دہل جانے تک رونے کو مچلا، لیکن والے بے بسی سختی سے لب بھیج کر آنکھیں میچتی ابھی وہ مان اور آرو کے نرم لمس سے آہلا پر روح اور دل میں رونما ہوئی ہلچل کو اعتدال پر لانے کے لیے تغدو کر رہی تھی کہ یخن نتنوں سے ٹکرائی مخصوص خوشبو ساری کیفیت پر حاوی آئی اور پٹ سے رمشا نے اپنی نیچی آنکھ کو پورے حجم سے واک کیا۔ نتیجتاً متحد نگاہوں کا بلا تامل نہایت قریب سے دو گہری مقناطیسی آنکھوں سے زبردست تصادم ہوا اور قبل اس کے کہ وہ کچھ سمجھتی یہ متحرک ہوتی جلتی جابین پر سبت ہوئے انابی لب دھڑکنوں سے لے کر رگوں میں دوڑتے خون تک منجمد کر گئے۔ تزار پر حدت لمس کی خوشبو سے معطر ہوئی سانس۔ گیٹ ویل سون۔ گمبھیر آواز میں چند انکہے جذبوں کی حدت سے اس کی منجمد دھڑکنوں کو مہکتا وہ تیزی سے کھڑا ہوا، پھر بنا رمشا پر ایک نظر ڈالے سائیڈ روم میں بند ہو گیا۔ میرے درویش، تیرے لمس کی ہلکی سی مہک مرحلہ وار کرنے جاتی ہے تبدیل مجھے۔ رمشا کا پہلو میں پڑا ہاتھ بے اختیار پیشانی پر گیا جہاں وہ نرم گرم لمس پوری جذبیت سے تازہ تھا۔ گھبراتے ہوئے بے ساختہ ہاتھ کھینچ کر دل کے مقام پر دھرا جہاں بے ہنگامہ دھڑکنوں میں اس کا ایک لمحہ التفات کی طویل حشر برپا تھا۔ ماما اب آپ سو جائیں، اب ماپا کی کسی سے دیکھنا، آپ صبح ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس متزلزل کیفیت انجان آرو اس کے پہلو میں بالکل لگ کر دراز ہوتی ہوئی پر یقین انداز میں بولی تو مان بھی تائید کرتا دوسری جانب سے اپنے چھوٹے سے بازو کو اس کے گرد حصار ڈال گیا۔ سر جھٹک کر ایک سرد سانس کھینچتی وہ محترم
آنکھیں موند گئی۔ اس کے اعصاب بھاری ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر نے ذہنی سکون کے لیے اسے سکون اور انجیکشن لگایا تھا، لیکن ذہنی سکون ہی اس لمس مسیحانی سے درہم برہم ہو گیا تھا۔ سچ ہے ہمیں کو آپ کے شکوے بجا نہ تھے۔ بے شک ستم جناب کے سب دوستانہ تھے۔ ہاں، جو جفا بھی آپ نے کی قاعدے سے کی۔ ہاں، ہم ہی کاربندِ اصول وفا نہ تھے۔ گو کہ وہ لمحہ ان کے درمیان بچوں کی معصومانہ بلکہ بچگانہ ضد کی تفعیل حائل ہوا تھا، لیکن اس لمحے کن جذبات نے اپنا کردار خوش اسلوبی سے ادا کیا تھا، یہ تو صادق دل کی امین دھڑکنیں اچھی طرح جانتی تھیں، جس سے وہ جواں مرد نگاہ چراتا، دامن بچاتا، گریزاں سا منکر ادھر دبک کر خود کو جھٹلا رہا تھا۔ لیپ ٹاپ آف کر کے 12 کا حصہ عبور کرنے سابق روی سے دوڑ رہی گھڑی کے کانٹے پر ایک اچڑی سی نگاہ ڈال کر لائٹ آف کرتا سست قدموں وہ عارضی ٹھکانے سے نکل آیا۔ آپ ابھی بھی جاگ رہی ہیں؟ سائڈ ٹیبل پر نہایت احتیاط سے ریسٹ واچ رکھتے نائٹ بلب کی نیلگوں روشنی میں اس کی کھلی آنکھیں دیکھ اشرف چکایا۔ آکسیجن سائڈ روم میں خاصا وقت گزار کر آیا تھا تاکہ اس سے تنہائی میں سامنا نہ ہو، اور پھر ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ رمشا کو ڈرپ کے ساتھ سکون اور آور انجیکشن لگائی گئی ہے، جس کے زیر اثر وہ صبح تک بے فکر سوتی رہے گی۔ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ میری آنکھیں بند ہو جائیں؟ جواباً اس کی لڑکھڑاتی نیند سے باری نکاحت زد آواز سرسرائی۔ لا حول ولا قوت۔ میں کیوں ایسا چاہنے لگا؟ گڑبڑاتے عاشر کی زبان بے ساختہ پھسلی، جس پر وہ پھیکا سا مسکراتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ لیٹی رہیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ نو۔ اسے بمشکل اٹھنے کی کوشش کرتا دیکھ عاشر نے اسے واپس لوٹانے کے لیے بازو تھامنا چاہا، جسے وہ سرعت سے جھٹک گئی۔ عاشر مزید زور دیے بغیر ایک قدم پیچھے لے کر سینے پر بازو لپیٹتا اس کی کارروائی ملاحظہ کرنے لگا۔ وہ مان پر کمفرٹرز درست کرتی، ایک ہاتھ سے سر دوسرے ہاتھ سے بیڈ کا سہارا لیتی بیڈ کی پانیتی تک آئی اور کراہتی ہوئی نیچے ادھر ادھر نگاہ دوڑانے لگی۔ غالباً وہ سلیپر ڈھونڈ رہی تھی۔ خود ہی اندازہ لگاتے عاشر نے اپنے پیر کا سلیپر کھول کر اس کی جانب کھسکایا، جسے وہ سائز کا نوٹس لیے بغیر بنا پس و پیش پیروں میں اڑیستی کھڑی ہوئی۔ اوہ! اب یہ بے انتہا ڈھیلی سلیپرز کی خطا تھی، یا کمزوری اور درد کے باعث ہل رہا سر ذمہ دار تھا، یا اعصاب کو بوجھل کر رہی سکون آور انجیکشن کی گستاخی تھی جو کھڑی ہوتے ہی وہ بری طرح لڑکھڑائی۔ آرام سے۔ عاشر جو پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا بر وقت حرکت میں آتا، اسے سہارا دیتا، فرش بوس ہونے بچایا۔ جواباً وہ واپس ایک ہاتھ سے بیڈ کی پانیتی تھامتی ہلکی مزاحمت سے اپنا بازو آزاد کرتی رخ موڑ کر بیڈ کے سہارے چلنے لگی۔ میں آپ کو واش روم تک چھوڑ آتا ہوں۔ اسے دقت سے قدم اٹھاتا دیکھ عاشر کا دل گداز ہوا تھا۔ میں جزا وقتی سہارے بے جان چیزوں کے لیتی ہوں، تاکہ اسے تھامے رکھنے یا چھوڑنے کا مکمل اختیار میری دسترس میں رہے۔ نیم جان حالت میں بھی وکیل صاحبہ کا لہجہ خاصا ٹھوس تھا۔ کیوں؟ عاشر نے ایسے ہی پوچھا۔ کیونکہ جانداروں کے سہارے انسان کو نہ صرف مجبور بلکہ محتاج ہونے کا بھی شدت سے احساس دلاتی ہے، اور نفرت ہے مجھے اس احساس سے۔ پانیتی کو چھوڑ کر واپس تھامتی وہ تلخی سے زیر لب بڑبڑائی، آواز دھیمی اور بے انتہا بھاری ہونے کی وجہ سے عاشر کی سماعت تک مشکل سے ہی پہنچ پائی تھی، تاہم مکمل جملہ سن اور محسوس کر کے بھی وہ جملے کا موزوں اور مناسب مطلب نہیں نکال پایا تھا۔ آیا یہ شکوہ تھا یا خیال؟ جبکہ وہ اسے مکمل نظر انداز کرتی نیم غنودگی میں جھومتی ہوئی کبرڈ تک پہنچ گئی تھی، جہاں سائڈ ٹیبل پر اس فون رکھا ہوا تھا۔ ابھی مکمل اپنے حواس میں نہیں ہے، ابھی آرام کریں۔ رات کے 12 بجے فون کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ فون نکالنے کے لیے بڑھاتا ہاتھ سرعت سے تھام کر عاشر نے اسے باز رکھنا چاہا۔ بھاری آواز، لڑکھڑاتے قدم، عجیب نافہم لہجہ، وہ سمجھ گیا تھا وکیل صاحبہ مکمل اپنے حواسوں میں نہیں ہیں، غالباً میڈیسنز اپنا کام کر رہی ہیں۔ لیکن محترمہ خود کو سخت جان ثابت کرنے کے لیے جبراً اپنے آپ کو ہلکان کر رہی ہیں۔ آپ
سے مطلب بامشکل آنکھوں کو وا کرنے کی کوشش کر وہ گھورنے کی کوشش کرتی اپنی کارروائی میں مغل ہونے پر بگڑی۔ عاشر کو بے ساختہ نیم جان حالت میں بھی اس کی دبنگ انداز پر ہنسی آئی۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس کے انابی لبوں پر کھلتی مسکراہٹ نے تیور اور خراب کیے میری مجال۔ عاشر مصنوعی مرعوب ہونے کی اداکاری کرتا کبڈ سائڈ سے گزرنے لگا تھا کہ وہ لپک کر مقابل آئی۔ آپ نے بختیور صدیقی کی بیٹی کو واپس اپنے گھر کیوں لایا؟ آپ تو نفرت کرتے ہیں نا؟ اس کا راستہ بلاک کرتی وہ زبردستی آنکھوں کو کھول کر مستبصر تھی، یقین ہونے کے باوجود کہ پورے حواسوں میں مر کر بھی رمشا اس سے یوں باز پرس نہ کرتی۔ عاشر کے عضلات تنے کچھ دیر قبل غالب آئے، نرم گرم احساس سرد پڑے، البتہ نگاہیں ہنوز کملائے چہرے کے گرد محدود طواف میں تھیں۔ جواب دے۔ جوابی خاموشی پر رمشا نے خمار آلود کو سکیڑا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے جواب چاہیے، وہ بضد ہوئی۔ کیوں؟ میں کوئی آپ کے کورٹ روم کے کٹہرے میں کھڑا ملزم ہوں جسے اپنے گناہ کی تردید یا تصدیق دونوں صورت میں آپ کو جواب دینا ہوگا؟ تند لہجے میں جواب دیتے عاشر نے اس کی آنکھوں میں جھانکنا چاہا۔ وہ واپس بند ہو گئی تھی۔ میرے کورٹ روم میں تو پھر بھی موقع دیا جاتا ہے، آپ تو سیدھا مجرم کہہ کر سزا سنا دیتے ہیں۔ دائیں بائیں سر کو جنبش دیتی بند آنکھوں سے مسکرائی۔ جی، میں جو کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہوں، سرزدانہ طریقہ استعمال کر لوگوں کا اعتبار تار نہیں کرتا۔ زیر خون لہجے میں تلخ شکوے کا جواب دیتا وہ تنفر سے چہرہ موڑ گیا۔ اس کے تنفر زد لہجے میں ایسی زہریلی کاٹ تھی کہ رمشا کے حواسوں پر تیزی سے چھا رہی غنودگی کا اثر یکایک جسے پوری طرح زائل ہو گیا۔ وہ باری پٹیوں کو وا کر کے اس کا کٹھور چہرہ دیکھنے لگی۔ ایک راز کی بات بتاؤں؟ چند ساتھ کی کارروائی کے بعد کبڈ پر ہاتھ جما کر وہ پوری دیدہ دلیری کے ساتھ ایڑیوں کے بل اونچی ہوئی تو عاشر بے اختیارانہ پیچھے کبڈ سے لگا۔ میری ایک خوبی ہے، میں اگر اچھائی پر مائل ہوں تو اس حد تک ہوتی ہوں کہ بعض اوقات اپنے ساتھ بھی برا کر جاتی ہوں، اور اگر میں برائی پر آمادہ ہوں۔ استحاضیہ توقف لیتے اس کی گرم باری سانسوں کی تپش عاشر پوری شدت سے اپنے گردن پر محسوس کرتا دانت پر دانت جما گیا۔ پھر مقابل تو کیا اپنے برداشت کے بھی باہر ہو جاتی ہوں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کی مہربانی سے فی الحال میری خامی مجھ پر غالب ہے۔ سماعت میں سرسراتی زیر خون سرگوشی پر عاشر کی سپاٹ ترچھی نگاہ دائیں جانب اٹھی، جہاں وہ نیم و سرخی مائل آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اور قوت ضبط کی بات کر رہے تھے نا آپ عاشر حسن صاحب، جسے قوت ضبط کی تنابیں صرف رمشا کی موجودگی سے کھینچ گئی وہ کریمنل لاء رمشا بختیور صدیقی کے مقابل کب تک ٹکی رہتی ہیں، دیکھنا میرے لیے بڑا دلچسپ رہے گا۔ گاڈ سویئر۔ اس کے دونوں چوڑے کندھوں پر ہاتھ جما کر اونچی ہوتی خمار آلود آنکھیں دبا کر وہ ادائیں دلبری سے مسکرائی۔ سو بی ریڈی مسٹر کریمنل لائر ہوں، کسی بھی پروفیشنل کریمنل سے کئی گنا زیادہ کریمنل مائنڈڈ اینڈ آف کورس ڈینجرس۔ لڑکھڑاتے لہجے میں بھی وہ تمام تر تلخی اور بیگانگی سمو کر دہمکاتی۔ کہیں سے عاشر کو چند گھنٹہ قبل سڑک پر بے یار و مددگار پڑی رمشا نہیں لگی تھی۔ آپ مجھے دھتکار رہی ہیں؟ بالکل، بختیور صدیقی کی بیٹی ہوں نا؟ وہ اسی کے دونوں کندھوں کے سہارے کھڑی اسی نڈر انداز میں بولی۔ آپ ارے سنبھال کر جواب دیتے۔ عاشر نے لب وا کیے ہی تھے کہ وہ بیہوش و خرد سے بیگانہ ہوتی جھومتا ہوا سر اسی کے شانے سے ٹکا کر اپنا سارا بوجھ اس کے سپرد کر کے۔ یہ صحیح غنڈہ گردی ہے بھئی، بندے کے گھر، بندے کے بیڈ روم، بندے ہی کی باہوں میں اسی کو سنگین قسم کی دھمکیوں سے خوفزدہ کر کے اس کے پناہوں میں بےہوش ہو جائیں۔ مطلب ستم بھی سرکار کے، ستم زد کے شکوے بھی سرکار کے۔ اسے اٹھا کر بیڈ پر ڈالتے عاشر نے جلے دل کے پھپھولے جلے دل میں پھوٹا۔ صبح قریب 7:30 کا
وقت تھا۔ رات بھر کی موسلادھار بارش کے باوجود صبح بادشاہ فلک اپنی معمول کے مطابق اسی جوش اور جذبے کے ساتھ رخت سفر باندھ چکے تھے۔ باہر رات کی سیاہ تاریکی پر نئی صبح کی تابانک روشنی پوری طرح غائب ہو چکی تھی، البتہ کھڑکیوں پر احتیاطاً اچھی طرح پھیلائے گئے پردوں کے باعث حسن منظر کے اس مخصوص خوابگاہ میں خوابناک منظر برقرار تھا۔ البتہ بیڈ کے بائیں جانب سے عاشر غائب تھا اور اب بڑے احتیاط سے سوئی ہوئی رمشا پر کسی بڑے بزرگ کی طرح کمفرٹر درست کرتے ہوئے دونوں خرگوش بھی آواز پیدا کیے بغیر بیڈ سے اترے تھے اور اسی بلی کی چال کو برقرار رکھتے دروازے کی سمت بڑھے اور پوری احتیاط کا مظاہرہ کرتے ڈور کھول کر واپس بند کرتے ہوئے راہداری سے کچن کی سمت پیش قدمی کرنے لگے۔ چال ہنوز وہی تھی۔ کمانڈر مان نے سنبھلی ہوئی تھی، بکھرے بالوں سنگ اس کی پیروی کر رہی ڈرامہ کوئن پوری طرح ابھی تک نیند کے جونگ سے نکلی نہیں تھی۔ سو وہ جھومتی ہوئی بس ناک کے سیدھے چلی جا رہی تھی، بس مشن کی تفصیلات جاننے کی کوشش کیے۔ مان کے اٹھتے قدموں کو بریک اپنے ہدف پر لگی تھی، یعنی کچن کا سارا منظر صاف صاف دکھلاتی کھڑکی کے پاس۔ مان آیا، ماپا سن لیں گے۔ آرو کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ اندر جھانک کر عاشر کی عدم موجودگی کی تصدیق کر رہے مان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبی آواز میں سرزنش کیا، کیا ہم ماپا کے ساتھ ہینڈ اینڈ شیک کھیل رہے ہیں؟ آپ کے چڑھنے کے باوجود وہ آنکھ ملتی مان کی طرح پھسائی، بالکل بھی نہیں۔ تو ہم چھپ کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ مما کو فیور ہے اور ہم ان کے لیے اسپیشل جوس بنائیں گے ماپا سے چھپ کر۔ ہم کیوں بنائیں گے آیا؟ ماپا بنا دیں گے نا ماما کے لیے جوس۔ ہم لینے بھی تو ہمارے لیے بھی تو بناتے ہیں۔ چھوٹی سی پیشانی پر ناسمجھی کے بل نمودار کر جمائی روکنے کی کوشش کرتی وہ سراپا سوال تھی، کیونکہ رات میں مما کو سوپ کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگا تھا نا، اس لیے۔ اسٹوپڈ! آرو کے انداز میں ماتھے پر ہاتھ مارتے اپنی جانب سے مان نے بڑا ہی ٹھوس جواب دیا تھا، بٹ سوپ تو اچھا تھا نا۔ آرو کو اپنی مما کی سنجیو کپور والی کوکنگ پر یہ کمنٹ قطعاً پسند نہیں آیا تھا، تبھی وہ منہ پھیلا کر سینے پر بازو باندھی احتجاجاً رخ موڑ گئی۔ ڈرامہ کوئن کا یہی حساب تھا، سب سے محبت اپنی جگہ، لیکن اپنے ماپا سے اسے عشق تھا۔ عاشر کو لے کر وہ حد سے زیادہ حساس تھی۔ اس کے خلاف ایک لفظ بولنا مطلب سیدھے ڈرامہ کوئن سے دشمنی مول لینا تھا، اور ابھی مان کو اس ڈرامہ کوئن کی سپورٹ کی ازحد ضرورت تھی، تبھی فوراً سے بستر پینترا بدل گیا۔ آرو، ماما کو بخار ہے نا؟ جس طرح ہمیں جب بخار ہوتا ہے تو ہمیں سفیان ماموں والے فوڈز اچھے لگتے ہیں اور ماپا جو کوکنگ کرتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے، ایسے ہی ماما کے ساتھ ہے۔ سو ہم ماما کے لیے ٹیسٹی سا جوس بنائیں گے، پھر ماما خوش ہو جائیں گی، ٹھیک ہو جائے گی اور ہمارے ساتھ کھیلیں گی۔ کیا تم نہیں چاہتی ماما ہمارے ساتھ کھیلے؟ ماں نے بوڑھے دادا ابا کی طرح تفصیلاً تمام پہلو پر روشنی ڈالی تو آرو کو ننھی سی انگلی کو سرخ لبوں پر رکھ کر اس پہلو پر غور و خوض کرنے کے لیے کچھ وقفہ لینا پڑا۔ اس دوران مان میدان صاف ہونے کی تصدیق کر چکا تھا۔ مان آیا، ماپا ڈانٹیں گے۔ ایک آنکھ سٹول کی مدد سے فریج کا پوسٹ مارٹم کر رہے مان اور ایک باہر راہداری میں گھومتے آرو سہمے انداز میں بولی، نہیں آئیں گے یار ماپا، بریک فاسٹ ریڈی کر کے فریش ہونے جاتے ہیں۔ 2-3 اقسام کے فروٹس کے درمیان سے سیب کو دریافت کر کے خشک میوہ جات کی تلاش میں سلیب پر چڑھنے کے لیے سٹول لگاتا مان خاصے کانفیڈنٹ سے بولا تو آرو بھی اپنی ذمہ لگائی پہرےداری کی ذمہ داری چھوڑ کر ادھر چلی، مطلب جب خطرہ ہی نہیں تو وہاں کیوں لٹکا جائے۔ مان آیا، آپ کیا کس لیے جوس میں ڈالنے کے لیے کبڈ تک بامشکل پہنچ رہا مان چڑھ گیا، بٹ ماپا تو نہیں ڈالتے۔ میری ٹیچر کہتی ہیں ونٹر سیزن میں ڈرائی فروٹس کھانی چاہیے، بٹ یہ تو ونٹر سیزن نہیں ہے آرو۔ بٹ ماما کو سردی لگ رہی ہے نا،
جار بامشکل جھک کر سلیب پر رکھتے، مان کا بس نہیں چلا اپنی بہن کے سر پر رکھ دے، جیسے والوں کی چلتی پھرتی دکان ہی نہیں پوری سپر مارکیٹ تھی۔ یہاں یہ ایتھلیٹ اسسٹنٹ کس خوشی میں آزمایا جا رہا ہے؟ ماپا میں نہیں، مان آیا۔ عقب سے ابھری عاشر کی کرخت آواز پر آرو نے غداری میں لمحہ ضائع نہیں کیا، جس پر دانت پیستا ہوا کاجو کا جار لے کر مڑے، مان کا بس نہیں چلا کہ اب کی بار جار اس کے سر پر رکھ ہی دے، لیکن دل محسوس کیا کیونکہ وہ عاشر کی سخت تفتیشی نظروں کے حصار میں تھا۔ کیا ہے یہ صاحبزادے؟ ماپا مان آیا، ماما کے لیے جوس بنا رہے تھے۔ آرو کی جانب سے جھٹ جواب آیا، لیکن مان ایک فہمشی نظر اس پر ڈال کر دونوں جار بازو میں دباتا نیچے لگے اسٹول پر بازو رکھ کر عاشر کو صاف نظر انداز کرتا ٹیبل کی سمت بڑھ گیا۔ ٹرے میں سیب، کریم وغیرہ رکھا تھا۔ کیوں بھئی؟ عاشر کے آئی بروز انوکھی اطلاع سے زیادہ صاحبزادے کے نڈر ایٹیٹیوڈ پر اوپر کو شوٹ ہوئے۔ ماما کو فیور ہے نا؟ ہونٹ نیچے کو افسردہ انداز میں لٹکے۔ تو ماما کو آپ والے سوپ کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگا، اس لیے مان آیا اور میں ماما کے لیے ٹیسٹی جوس بنائیں گے۔ اور مان آیا کہ ٹیچر نے کہا ہے ونٹر سیزن میں ڈرائی فروٹس کھانی چاہیے۔ اول ماما کو سردی لگ رہی ہے نا، اس لیے۔ ایک سانس میں ڈرامہ کوئین نے پورے مان کے لچک کا ملغوبہ بنا کر عاشر کے خونخوار نظروں کی گرفت میں اس کی معصوم جان کو ڈال کر خود معصومیت کے اگلے پیچھے ریکارڈ توڑتی عاشر کے پاؤں سے لگ کر اشارتاً اسے گود میں اٹھانے کو کہا، جس پر فوراً عمل آوری ہوئی۔ اچھا تو صاحبزادے، آپ کی ماما صاحبہ کے لیے بنایا گیا سوپ ٹیسٹی نہیں تھا اور آپ اپنے جذبات پیش کرنے صبح سویرے نیند کی قربانی دے کر یہاں ان کے منہ کا ذائقہ بدلنے آئے ہیں؟ عاشر آرو کو گود میں اٹھائے لی نپے تلے قدم اٹھاتا تیکھے چٹانوں سنگ اس طوطا چشم تک پہنچا، جو آرو کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس سے پہلے تو آپ یہ بتائیں صاحبزادے، جب صبح کچن کو درشن دے ہی رہے تھے اپنے عزیز عزاجان ماما کے لیے، تو آپ نے اس پہلے فرش ہونے کی زحمت کیوں نہیں اٹھائی؟ پہلے سوال کو بعد میں کے لیے التوا کرتا حلیے پر چوٹ کیا۔ جہاں نائٹ ڈریس کا کلر تک درست کرنے کی زحمت نہیں کی تھی، اس میں لیٹ ہو جاتا اور ماما کے لیے جلدی جوس بنانا ہے۔ کثیرن عاشر کی جانب سے رخ موڑ کر اپنی اتنی مشقت سے جمع کرتا اجزاء کی طرف متوجہ ہوا، تو بیٹا لیٹ تو آپ اسکول کے لیے بھی ہو رہے ہیں۔ مصروف شہزادے کی چھوٹی سی پشت کو عاشر نے آنکھیں سکیڑ کر گھورا۔ بٹ مان آیا، تو آج اسکول نہیں جا رہے؟ وہ کس لیے؟ ماما کو فیور ہے نا۔ اپنی ماما کی طبیعت خراب کی بات آتے ہی آرو کے گھندر لہجے میں پھر افسردگی گھلی، جو عاشر کو بری طرح کھلی۔ بخار آپ کی ماما کو ہے اور اسکول ان صاحب بہادر کو جانا ہے، ان دونوں کا کیا کنیکشن؟ مان کے سامنے کی فروٹس والی ٹرے سائڈ کھسکاتے عاشر کا لہجہ سخت ہوا۔ ماپا؟ کیا ماپا؟ ماپا ماما کو میری ضرورت ہے گھر پر۔ مان چڑ گیا، بیٹا کہیں پر ہی نہ جائے، آپ کی ماما کو ضرورت۔ اب چلو چپ چاپ سے اسکول کے لیے تیار ہو جاؤ، بڑے آئے ماما کے بیبی سٹر۔ عاشر نے کہنے کے ساتھ اسے دوسرے بازو میں دبوچا بھی تھا۔ ماپا ناٹ فیئر۔ مان نے ماما کے لیے جوس بنانا ہے یوٹیوب والی آنٹی سٹائل میں۔ مان احتجاجاً مچلا، لیکن عاشر کی گرفت مضبوط تھی۔ بیٹا تمہاری یوٹیوب ماسٹر شیف کی اجزاء ترکیبی سے تیار ہونے والے ورلڈ کلاس جوس پر کریم تو میں لگاتا ہوں۔ آج اس کے احتجاج کو چندہ اہمیت نہ دیتے ہوئے عاشر اسے دبوچے کچن سے نکل گیا۔ ماپا میں آپ سے بات نہیں کروں گا۔ مان نے آخری کوشش کی، تحت دھمکی سے کام لیا۔ مت کریں میرے لال پیلے، لیکن اسکول آپ نے لازمی جانا ہے، ایسے یا تیسے۔ گھر میں تیمارداری کی آڑ میں تم اسکول گول نہیں کر سکتے۔ مان کی تمام تر مزاحمت کو رد کرتا عاشر اسے لے گیا پیچھے۔ بیچارے فروٹ اور ڈرائی فروٹ اسی سے پدی سے شیف کے بے بسی پر تعصب زد رہ گئے۔ یہ صحیح ہے بھئی؟ رات وکیل صاحبہ نے حالت غنودگی میں ٹھیک ٹھاک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ خطرناک قسم کی دھمکیوں سے نوازا، اور صبح ان کے وکیل صاحب خود دھمکیوں کا
ٹائگر چلا کر خود ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں۔ اسکول یونیفارم میں غبارے کی طرح منہ پھیلائے بیٹھے مان کو ترچھی نظروں سے دیکھتا عاشر زیر لب بڑبڑایا، جس پر باہر کی جانب پہلے سے گردن موڑ کر بیٹھا مان پورا کا پورا اسی جانب گھوم گیا۔ کیا بات ہے بھائی، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے تیرے گھر میں تیرا ہی بائیکاٹ چل رہا ہے؟ پچھلی سیٹ پر مالکانہ انداز میں بے تکلفی سے بیٹھے سفیان نے اپنے خدشہ کا اظہار آواز بلند کیا تھا، جس پر مان نے ایک ازحد سنجیدہ ترچھی نظر سے لمحے کے لیے اسے نوازا۔ سوری باس، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ میری طرف سے آپ کا بائیکاٹ کریں، کورٹ مارشل کریں یا ہوم مارشل، اٹس نون آف مائی بزنس۔ خوف زدہ ہونے کی بھرپور اداکاری کرتے سفیان نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ تیرا کار مارشل کر دوں، اپنی کارٹون والی حرکتوں پر قابو پاؤ۔ ٹرن لیتے عاشر نے جل کر گرکھا، جس پر سفیان نے کندھے اچکایا۔ اشارہ صاف تھا کہ بھئی تو سیریس لینے والی چیز نہیں، جس پر عاشر نے بیک ونڈو سے محض اسے خونخوار قسم کی گولی دینے پر اکتفا کیا تھا۔ اب صبح ہی صبح اس شخص کے شگرد سے پنگا لے کر موڈ کا غارت ہوا پڑا تھا۔ اب ساتھ کے ساتھ کون منہ ماری کر کے رہے سہے موڈ کا بھی بیڑا غرق کرے۔ سفیان ماموں، کیا آپ میرا ایک کام کریں گے؟ اسکول گیٹ کے آگے گاڑی روکتے ہی مان سنجیدہ تاثرات لیتے سفیان کی جانب گھوما۔ عاشر کے بوئے یوں صاف نظر انداز کیے جانے پر سکڑے۔ جی فرمائیں صاحبزادے۔ مان صاحب کی سنجیدگی سے ازحد متاثر سفیان کے اندر کا مؤدب کردار پھڑپڑا کر منظر پر آیا۔ وہ کل ممانی نے مان کو بتایا تھا کہ وہ آج مومن کی نانوں کے پاس جا رہی ہیں، تو کیا آپ آج مان کو اسکول سے جلدی پک کرنے آ جاؤ گے؟ مان کا آج لاسٹ پیریڈ گیمز ہے۔ کیوں صاحبزادے، گھر جلدی جا کر آپ نے کون سا معرکہ سر کرنا ہے؟ تیکھے چتنوں سنگ سوال عاشر کی جانب سے آیا تھا۔ سفیان ماموں، مما کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور مان کو ان کی ٹیک کیئر کرنی ہے، آپ آ جائیے گا پلیز۔ اچھا میں چلتا ہوں، اسمبلی کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں۔ سوال بھلے عاشر کی جانب سے تھا، لیکن جواب بالخصوص سفیان کو مخاطب کر کے دیا گیا تھا، جو حکم سرکار ٹائی کی نوٹ ٹائٹ کرتا سفیان کی گردن عاشر کی تاثرات سے اکڑی۔ تھینک یو ماموں، اللہ حافظ۔ سفیان نے سے الوداعی کلمات ادا کرتے ڈور کھول کر اندر باہر نکلتے زور سے ڈور لگانے سے پہلے وہ عاشر پر ایک خفا نظر ڈال کر اسے سنگین غلطی کا احساس دلانا دل کو نہیں بھولا تھا۔ لو چل دیے، وہ ہم کو تسلی دیے بغیر۔ ہاں ہاں ہاں۔ جواب عاشر کے سڑے ہوئے تاثرات دیکھ سفیان اپنا جھٹ پھاڑ کہہ کر نہ روک پایا تھا۔ دانت توڑ کر ہاتھ میں رکھ دینے ہیں میں نے تیرے۔ بفر کر سامنے سے ٹیشو باکس اٹھا کر عاشر نے اس کا نشانہ لیا تھا۔ فی الحال تو تیرا سپوت تجھے دونوں ہاتھوں سے ہری جھنڈی دکھا کر گیا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، ہو گئی ہو ہاں ہاں ہاں، تو آ کر سامنے بیٹھ، ڈرائیور نہیں لگا میں تیرا، ورنہ چاہے تو یہیں سے دفاع بھی ہو سکتا ہے میری بلاؤں سے۔ وہ بری طرح تپ ہی تو گیا تھا اس یار غدار کی نمک پاشی سے۔ ویسے صبح ہی صبح شہزادے کے مزاج شاہانہ میں تجھ سے گستاخی کیا ہوئی؟ بیچ سے ہی کسی طرح کھینچ کر اگلی سیٹ پر آتے سفیان نے اس بائیکاٹ کا وجہ جاننا چاہا۔ کچھ نہیں، آج کل ہوائیں ہی میری مخالفت سمت ہے، کردہ نہ کردہ گناہ ادھر یا ادھر سے میرے ہی کھاتے گرتا ہے۔ جلے بنے انداز میں گول مول جواب دیتا وہ گاڑی نکال لے گیا۔ پھر خلاف طبیعت کام ادھورا چھوڑ کر محض شہزادے مان کی ناراضگی دور کرنے کے لیے وہ جلدی آفس سے نکل گیا تھا، اور صبح سفیان کو ملی ہدایت کے مطابق مان کی کلاس ٹیچر سے غلط بیانی کرتے ہوئے وہ مان کو اسکول سے لے کر گھر کے لیے روانہ ہوتے راستے میں بیکری میں گاڑی روکنا وہ بالکل نہیں بھولا تھا۔ لیکن سدا افسوس، ناراضگی کا گراف اس قدر اونچا تھا کہ اتنی مشقت کے باوجود بھی عالیجا کے مزاج ناسازگار پر خاطر خواہ اثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہنوز منہ پھیلائے کھڑکی کی جانب پورا کا پورا رخ موڑے یوں پرجمان تھے، گویا عاشر کی اتنی جدوجہد کی ان کی نظر میں کوئی وقت
ہی نہ ہو۔ اس انداز بے نیازی پر عاشر کو خیر تب تو وہ خوب چڑھی تھی، لیکن وہ فی الحال ایک نیا محض کھولنے کے حق میں قطعاً نہیں تھا۔ اللہ جانے کیا کھلا کر پالا ہے میں نے انہیں۔ گیٹ کے باہر گاڑی روکتے ہی رکی پھیکی مسکان جو کہ عاشر کی نظر میں وہ اتنی محنت کے بعد ڈیزرو کرتا تھا ادا کرنا تو درکنار، ایک اجڑتی نظر تک اس پر ڈالے بغیر شہزادے ڈور کھول کر اندر کی جانب واک آؤٹ کر گئے تو عاشر اس کی چھوٹی سی پشت کو گھورتا دل محسوس کر رہ گیا۔ حضور والا کی عنایت کرم بیگ چھوڑ کر مجھ ناچیز کو اٹھانے کی سعادت سونپ گئی۔ برابر والی سیٹ پر مان کا اسکول بیگ پڑا دیکھ بڑبڑاتا ہوا وہ گاڑی سے باہر نکلا تاکہ پورا گیٹ کھول کر گاڑی اندر کرے، کیونکہ شہزادے نے یہ احسان بھی کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ابھی وہ گیٹ کھول کر واپس گاڑی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ رمشا کی گاڑی آ کر عین اس کے گاڑی کے پیچھے کی، جس کے اندر سے باوردی ڈرائیور برآمد ہوا اور عاشر کو اپنی جانب متوجہ دیکھ فوراً مؤدبانہ انداز میں سر تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا، جس کا جواب عاشر نے سر ہلا کر دیا تھا۔ سر جی مجھے چابی دے دیں، میں کر دیتا ہوں۔ اندر بھاگ عاشر کو ڈرائیونگ سیٹ کا ڈور کھولتا دیکھ ڈرائیور تیزی سے قریب آیا۔ کیوں؟ اس عاجزانہ پیشکش پر عاشر نے عجیب نظروں سے ڈرائیور کا سر تا پاؤں جا لیا کہ بھئی دماغ درست ہے؟ وہ صاحب جی پچھلی بار میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا اور بڑے صاحب کے کہنے پر آپ سے بدتمیزی کر گیا تو بی بی جی سے بڑی سخت قسم کی عزت افزائی ہوئی تھی جی۔ سر سے پہلے سے درست ٹوپی کو ازاں سر نو درست کرتے کھسینے انداز میں مدح بیان کیا گیا تو عاشر کی بوئیں تنی۔ تو سر جی بی بی جی نے کہا تھا جس طرح میرے لیے بڑے سر جی ہیں بی بی جی میں اسی طرح آپ ہیں جی، اور جی آئندہ انہوں نے ایسا کچھ سنا یا دیکھا تو جی میں سمجھوں کہ میری نوکری برخاستہ جی۔ مسکین سی شکل ڈال کر اس نے اصل دھمکی سے پردہ چاک کیا تو عاشر نفی میں سر ہلاتا ڈور کھول کر اندر بیٹھنے لگا کہ ڈرائیور اس سے پہلے پھرتی دکھاتا اندر بیٹھ گیا۔ ارے کیا بدتمیزی ہے! عاشر اس کی جرأت پر برہم ہوا۔ معافی سر جی، بدتمیزی نہیں ہے جی، نوکری کا سوال ہے جی۔ پھر میرے ہوتے آپ یہ کام کریں اچھا تو نہیں نہ لگتا جی۔ سوری جی، معذرت خواہ انداز میں کہتا وہ گاڑی اندر لے گیا۔ عجیب خبتی ہے اپنے مالکن کی طرح عاشر کلس کر پیر پڑتا اندر کی طرف بڑھا۔ یہ لیں سر جی۔ اس کے اندر پہنچنے تک ڈرائیور مان کا بیگ، شاپرز اور چابی لے کر مؤدب سا گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ میں تمہیں تنخواہ نہیں دیتا ہوں، اس لیے تم میرے ملازم نہیں ہیں، سو آئندہ مجھے سر جی کہنے یا اس طرح کی حرکت کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ سرد لہجے میں کہتے اس کے ہاتھ سے بیگ اور چابی لے کر عاشر اندر کی طرف بڑھ گیا تو ڈرائیور سر جھکا گیا۔ بی بی کا ایک فرمان تھا اور بی بی کے سرتاج ایک بیچ میں بیچارہ پھنسا وہ تھا۔ ویسے آئے کیوں ہو؟ مین ڈور سے پلٹ کر دیکھنے پر اسے ہنوز الرٹ کھڑا دیکھ عاشر نے یوں ہی پوچھ لیا۔ جی وہ بی بی جی کو ہوٹل چھوڑنے جانا ہے جی۔ ابھی؟ ہوٹل؟ زیر لفظ ہوٹل ادا کرتے پلٹ کر اندر کی جانب قدم اٹھاتے اس کے بنائے تاثرات تیزی سے پتھرائے تھے۔ جانو ماما کو تھوڑا سا کام ہے نا، اس لیے ماما ابھی جا رہی ہیں، بٹ پرامس آپ دونوں جب چاہیں ماما سے ویڈیو کال کر سکتے ہیں اور ماما روزانہ آپ دونوں سے ملنے بھی آئیں گی، پرامس۔ عاشر تن فن کرتا اندر داخل ہوا تو وہ حال ہی میں اسے گھٹنوں کے بل جھکی دونوں کو پچکارتی ہوئی مل گئی۔ بٹ ماما مان کو آپ کی ٹیک کیئر کرنی تھی، اس لیے مان جلدی اسکول سے آیا تھا۔ مان کو اپنی ذمہ داری کی پڑی ہوئی تھی۔ جانو ماما بالکل ٹھیک ہے، بتائیں آرو آپ؟ اس کے پھولے گالوں کو وہ 2 انگلیوں سے چھوتی اس کی فکر پر وہ نرمی سے مسکرائی۔ مان آیا ماما ٹھیک ہے، ماما کی کسی سے انہیں ٹھیک کر دیا۔ آپ جب اسکول میں تھے آرو؟ اول ماما نے بہت سالہ انجوائے کیا۔ آرو کی گڑیا کی ڈریس بھی چینج کی ماما نے۔ آرو کو بولنے کا موقع کیا ملا؟ وہ مان کو جلانے کے لیے پوری رام کتھا سنانے بیٹھ گئی، جس پر صبح سے مان کا غبارے کی طرح پھولا ہوا منہ اور بھی پھول گیا، جبکہ اس کی کسی
کے حوالے پر رمشا نے نامحسوس انداز میں پلکیں چپکا کر اپنی دانستہ میں اس منظر کو تاخیر میں اتارنے سے باز رکھا تھا۔ مان ادھر دیکھیں میری طرف۔ اس کے ناراضگی سے رخ موڑ لینے پر رمشا نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کا معصوم چہرہ کیا، آنکھوں میں تیرتی ناراضگی، شدید گبکی سے لٹکے ہونٹ، پھولے سرخ گال، اسکول یونیفارم میں دونوں بازو سینے پر لپٹے کشیدن اس کی طرف دیکھنے سے اعتراض برتتا۔ مان عنصر صدیقی اس لمحے رمشا کو بے حد کیوٹ لگا تھا۔ وہ بے اختیارانہ اسے خود میں سم ہو گئی۔ جیسے ہی ماما کا امپورٹنٹ کام ختم ہوگا وہ فوراً مان اور آرو کے پاس آئیں گی، پھر ماما کا سارا وقت آپ دونوں کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کی پیشانی پر لب رکھ کے رمشا نے اجازت طلب نظروں سے اس کی طرف ہونٹ لٹکا کر پوچھا، آرو سے پہلے آپ میرے ساتھ چاپر اڑائیں گی اور ویڈیو گیم بھی کھیلیں گی؟ ذرا خفگی کا گراف نیچے لاتے شرط پس پردہ اجازت ملی۔ جو حکم سرکار۔ رمشا نے فوراً کسی ادنیٰ وزیر کی طرح سر خم کیا۔ ماں پا گئے۔ بھائی کے خواہ کے نخروں پر ناک بوئیں چڑھاتی آرو کی نظر جیسے ہی کچھ فاصلے پر شاپر سمیت خاموش کھڑے اشرف پر پڑی، وہ حسب عادت برسوں کے بچھڑے ہوئے کی طرح اس دوران لبکی، جبکہ رمشا پلٹ کر تیز قدم میں روم کی طرف بڑھ گئی۔ بچوں کو شاپرس میں الجھا کر وہ بریف کیس اٹھائے کشیدن اجلتا روم میں داخل ہوا تو رمشا کو ڈریسنگ کے مقابلے حجاب میں پنس لگاتے ہوئے پایا۔ ایک سرسری مگر سپاٹ نظر اندازانہ انداز میں اس پر ڈال کر وہ سائڈ ٹیبل پر بریف کیس اور دیگر اشیاء رکھنے کے لیے آگے بڑھا تو وہ تیزی سے ڈریسنگ کے مقابل سے ہٹ کر عاشر کے مقابل چلی آئی۔ عاشر کے قدم اس امتیاز پر بے اختیارانہ منجمد ہوئے، جبکہ رمشا سائڈ ٹیبل پر رکھی اپنی چیزوں کو سمیٹ کر تیزی سے سائڈ سے ہوتی ہوئی نکل گئی تو وہ اس کی زحمت کا مدعا سمجھ کر چپڑے بھینچتا آگے بڑھ گیا۔ ساری چیزیں جگہ پر رکھ کر ڈریسنگ کے مقابلہ اسی جگہ کھڑا ہو کر جارحانہ انداز میں ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے وہ سرد تاثرات سنگ آئینے میں کن اکھیوں سے اس کی کارروائیاں ملاحظہ کرنے لگا، جو پر عجلت انداز میں اپنی چھوٹی موٹی چیزیں چھوٹے سے لیدر بیگ میں تقریباً ٹھوس رہی تھی۔ چہرہ ہنوز نکاحت زد تھا، لیکن وکیل صاحبہ خود کو ایران لیڈی ثابت کرنے پر بضد تھی۔ عاشر کا حلق تک کڑوا ہوا۔ ہاں فراز، میں بس نکل رہی ہوں۔ ہاں آفس نہیں، میں سیدھا ادھر ہی جاؤں گی۔ ہاں ہوٹل نہیں؟ نہیں تو؟ عاشر کی سرد نگاہوں کے ارتکاز کو رمشا کی تیز الفاظ نے بری طرح توڑا تھا۔ واپس ہوٹل؟ عاشر نے وانستہ کھچکائے۔ مطلب؟ بجائے اپنے محرکات کی صفائی پیش کرنے یا تردید تسلیم کر کے معاملے کو کنارہ لگانے کے، محترمہ ہر چیز سے قطع نظر سامان سمیٹ کر واپس ویکیشن پر نکلنے کی کر رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جی کچھ کہا؟ الوداعی کلمات ادا کرتے رمشا چونک کر اس کی سمت متوجہ ہوئی۔ نہیں، آپ کا ڈرائیور بتا رہا تھا کہ وہ آپ کو ہوٹل ڈراپ کرنے آیا ہے۔ ایک جھٹکے سے ٹائی کھینچ کر مٹھی میں پلٹتے اس نے بے نیازی کا چولا اڑایا۔ جی۔ اس کے بگڑے زیوروں پر تعصب زد نظر ڈال کر وہ کبرڈ کی طرف بڑھ گئی۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے ہوٹل کیوں؟ کشیدن اپنے مقصد کا سوال کرتے لہجے میں اس نے لاتعلقی کا عنصر نمایاں رکھا۔ اس کیوں کا کیا مطلب ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ میں نہیں جانتی۔ وہ بھی اجنبیت اور تکلف کے لبادہ اوڑھ گئی۔ پہلی ملاقات سے ان کے درمیان رہا کھٹی میٹھی نوک جھوک کا سلسلہ رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب تکلف نے اس طنز و مزاج سے لبریز گفتگو کو پرتکلف بنا دیا تھا۔ سادہ سے کیوں؟ کیا سیدھا سا جواب اتنا مشکل بھی نہیں جو ایک لائق فائق وکیل کی سمجھ نہ آئے۔ مطلب؟ مقصد محرک کا بوجھ ہم عام لوگوں کے لہجے کہاں اٹھا پاتے ہیں۔ اس کی پہلو تہیس پر سلک کر عاشر نے تیکھا سا طنز کیا جو رمشا پوری شدت سے محسوس کرتی لب بھینچ کر سینے پر بازو لپیٹتی براہ راست اس کی طرف متوجہ ہوئی۔